خبر یہ ہے کہ ایران نے امریکہ کے اتحادی ممالک کو خبردار کر دیا ہے۔ خبر ایجنسی کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ امریکہ جس ملک سے ہم پر حملہ کرے گا وہاں امریکی اڈے ہمارا ہدف ہوں گے۔ ایران نے ترکی، متحدہ عرب امارات اور قطر کو فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ ایران کا خطے کے ممالک سے امریکہ کو حملے سے باز رکھنے کا مطالبہ۔ ایران نے امریکہ کے اتحادی ممالک کو خبردار کر دیا۔ امریکہ جس ملک سے ہم پر حملہ کرے گا وہاں امریکی اڈے ہمارا ہدف ہوں گے۔ ایران نے ترکی، متحدہ عرب امارات اور قطر کو فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ ایران کا خطے کے ممالک سے امریکہ کو حملے سے باز رکھنے کا مطالبہ۔ سب سے پہلے اہم خبر آپ کو دیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایرانیوں کو بغاوت پر اکسانے کی ایک اور کوشش۔ مشیگن میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا، ایرانی قوم احتجاج جاری رکھے، مدد جلد پہنچ جائے گی، اپنے اداروں پر قبضہ کریں اور ظلم ڈھانے والوں کے نام یاد رکھیں، انہیں بھاری قیمت چکانی ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے قتل عام بند ہونے تک ایرانی حکام سے ملاقات نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ سابق ایرانی ولی عہد رضا پہلوی کہتے ہیں، فوج ایرانی حکومت کے بجائے عوام کا ساتھ دے۔ تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک اور کوشش۔ مشیگن میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا، ایرانی قوم احتجاج جاری رکھے، مدد جلد پہنچ جائے گی، اپنے اداروں پر قبضہ کریں اور ظلم ڈھانے والوں کے نام یاد رکھیں، انہیں بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے قتل عام بند ہونے تک ایرانی حکام سے ملاقات نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ سابق ایرانی ولی عہد رضا پہلوی کہتے ہیں، فوج ایرانی حکومت کے بجائے عوام کا ساتھ دے۔ دوسری جانب ایران میں مظاہروں کے دوران ہونے والی ہلاکتوں میں اضافہ۔ ہیومن رائٹس گروپ کے مطابق پرتشدد مظاہروں میں 2571 افراد مارے گئے، جن میں 2403 مظاہرین اور 147 سیکیورٹی اہلکار شامل ہیں۔ رائٹرز کے مطابق ایرانی حکام نے بھی 2000 سے زائد جانی نقصان کو تسلیم کیا ہے، تاہم سرکاری سطح پر اعداد و شمار جاری نہیں کیے گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، شرپسندوں کو حاصل امریکی اور اسرائیلی پشت پناہی سے آگاہ کیا۔ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران اپنی خود مختاری اور سلامتی کا ہر حال میں دفاع کرے گا۔ یو اے کی وزیر خارجہ نے مسلسل مشاورت اور ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ترک ہم منصب کو بھی فون کیا اور تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، یہاں معاملہ ہے ایران میں مظاہروں کے دوران ہونے والی ہلاکتوں میں اضافہ۔ ہیومن رائٹس گروپ کے مطابق پرتشدد مظاہروں میں 2571 افراد مارے گئے، جن میں 2403 مظاہرین اور 147 سیکیورٹی اہلکار شامل ہیں۔ رائٹرز کے مطابق ایرانی حکام نے بھی 2000 سے زائد جانی نقصان کو تسلیم کیا ہے، تاہم سرکاری سطح پر اعداد و شمار جاری نہیں کیے گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، شرپسندوں کو حاصل امریکی اور اسرائیلی پشت پناہی سے آگاہ کیا۔ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران اپنی خود مختاری اور سلامتی کا ہر حال میں دفاع کرے گا۔ ایران پر فوجی حملوں کی دھمکیاں ناقابل قبول ہیں۔ ایران کے ساتھ تجارت کرنے پر ٹیرف عائد کرنا بلیک میلنگ ہے۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان کا شدید رد عمل، کہا مصنوعی طریقے سے بھڑکائے گئے مظاہرے اب ماند پڑ رہے ہیں۔ قطری دفتر خارجہ کے ترجمان نے ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کا اعتراف کیا۔ چین نے فریقین کو خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کرنے کا مشورہ دیا۔ فرانس اور آسٹریلیا نے اپنے شہریوں کو فوری ایران چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے۔ تو ایران پر فوجی حملوں کی دھمکیاں ناقابل قبول ہیں۔ ایران کے ساتھ تجارت کرنے پر ٹیرف عائد کرنا بلیک میلنگ ہے۔ روسی وزارت خارجہ کے ترجمان کا شدید رد عمل، کہا کہ مصنوعی طریقے سے بھڑکائے گئے مظاہرے اب ماند پڑ رہے ہیں۔ قطری دفتر خارجہ کے ترجمان نے ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کا اعتراف کیا۔ چین نے فریقین کو خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کرنے کا مشورہ دیا۔ فرانس اور آسٹریلیا نے اپنے شہریوں کو فوری ایران چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے۔ یہ اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کریں۔ ایران پر فوجی حملوں کی دھمکیاں ناقابل قبول ہیں۔ ایران کے ساتھ تجارت کرنے پر ٹیرف عائد کرنا بلیک میلنگ ہے۔ روسی وزارت خارجہ کے ترجمان کی جانب سے شدید رد عمل دیا گیا، جس میں انہوں نے کہا کہ مصنوعی طریقے سے بڑھائے گئے مظاہرے اب ماند پڑ رہے ہیں۔ قطری دفتر خارجہ کے ترجمان نے ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کا اعتراف کیا۔ چین نے فریقین کو خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کرنے کا
مشورہ دیا ہے. اسی پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا سابق سفارتکار ہیں جمیل احمد صاحب نے. جمیل صاحب بہت شکریہ آپ نے سما کو اپنا وقت دیا. کہیے گا کہ امریکی صدر بار بار ایران کو حملے کی دھمکیاں دے رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کتنے سنجیدہ ہیں اور امریکہ کی ممکنہ کارروائی کیا ہو سکتی ہے؟ پہلی بات تو کتنے سنجیدہ ہیں. اب چاہے وہ سنجیدہ ہیں یا غیر سنجیدہ ہیں, جہاں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنے آپ کو لے آئے ہیں, یعنی کہ جتنی ہائپ کریٹ کر دی ہے انہوں نے, جتنا دنیا کو باور کرا دیا ہے کہ وہ اس مسئلے کو زور بازو پر اور زبردستی حل کرائیں گے, ان کے تمام باتوں کا میں مفہوم بتا رہا ہوں, تو وہ اس سے پیچھے ہٹنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا. اسی چیز کو کسی اور انداز میں سینیٹر گریہم نے کہا ہے کہ اوباما کی بات دوسری تھی, اور اوباما تو پیچھے ہٹ سکتے تھے, ڈونلڈ ٹرمپ پیچھے نہیں ہٹیں گے. اب آ جاتے ہیں اس کو ڈاٹ سے ڈاٹ, نقطے سے نقطہ کنیکٹ کر لیتے ہیں اگلے 25-30 سیکنڈ میں. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بھائی مظاہرین کو بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ آپ نے مت پکڑیں, آپ مظاہرے جاری رکھیں اور انسٹیٹیوشنز پہ قبضہ کریں. لیکن اس کے برعکس ایرانی, ظاہر ہے ان کی ابھی پوری انفراسٹرکچر موجود ہے, ان کی فورسز موجود ہیں. تھرسڈے کے بعد یعنی جمعرات کے بعد جس طریقے سے وہاں کریک ڈاؤن کیا گیا ہے, تو لوگ تھوڑے سہم سے گئے ہیں, لوگ تھوڑے تھم سے گئے ہیں, لیکن یہ طوفان رکتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے, اور دھمکیاں اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں کہ اگر پھانسی لگائی گئی, اگر لوگوں کو مارا گیا, تو ہم نے وی آر لاکڈ اینڈ لوڈیڈ, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بڑے خطرناک نتائج آپ کو بھگتنے پڑیں گے. ان تمام چیزوں کا احاطہ کریں اور دیکھیں کہ کتنے بیسز ہیں علاقے میں, یعنی اس ریجن میں امریکہ کے کتنی بحری بیڑے ہیں امریکہ کے. اور ایک سب سے بڑی بات کہ اسرائیل, اس کی دیرینہ خواہش ہے کہ کسی طرح سے جو باقی ایران میں تھوڑی بہت قوت رہ گئی ہے میزائلز کے حوالے سے اور ایرانی قوم کے حوالے سے, اس کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے, کیونکہ اس سے پہلے حماس, حزب اللہ, بشار الاسد اور ملیشیا, عراق کی وہ تو ختم کر دی انہوں نے کافی حد تک. اب وہ چاہتے ہیں کہ جو بچا کچا معاملہ ہے وہ بھی, اور ساتھ میں جو ایران کے پاس بچا کچا یورینیم کا سلسلہ انرچ کرنے کا ہے, اور کچھ انرچ یورینیم موجود بھی ہے رپورٹ کے مطابق, اس کو بھی, ان تمام چیزوں کو یہ موقع اچھا ہے کہ امریکہ از اسرائیل اینڈ اسرائیل از امریکہ, یہ مل کے کوئی اس قسم کے آپریشن کیا جائے. لیکن ایک چیز اور بھی واضح ہونی چاہیے کہ 7 سمندر پار امریکہ بوٹس آن گراؤنڈ رکھنے کا وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا, وہ اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا. تو پھر آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا آپ جمیل صاحب. ہمیں جوہر سلیم صاحب نے بھی جوائن کیا, ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. جوہر صاحب بہت شکریہ, آپ نے سما کو اپنا وقت دیا. کہیے گا کہ ٹرمپ جو اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں, ان بیانات کے مشرق وسطیٰ کی سیاست پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل, دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو بیانات ہیں ان کو آپ لائٹلی تو نہیں لے سکتے, کیونکہ ابھی انہوں نے کئی ایکشن جس سے پہلے جس طرح وینیزویلا میں کیے ہیں اور بھی جگہ پہ کیے ہیں, اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہی ہیز دا کیپیسٹی ٹو واک ہز ٹاک. اب دیکھیں ایران کی جو سچویشن ہے, میں یہ پہلے بھی جب یہ اسرائیل کا اور ایران کا کانفلکٹ چل رہا تھا اور اب اس میں امریکہ بھی بیچ میں آیا تھا, تو اس وقت بھی میں کہہ رہا تھا کہ بلکہ اس وقت ہمارے یہاں پہ سارے کامنٹریٹرز یہ کہہ رہے تھے جی ایران نے ان کو شکست دے دی ہے, ایران نے یہ کر دیا وہ کر دیا ہے, اینڈ آئی واز دا اونلی ون جو کہہ رہا تھا کہ نہیں جی ایران کی سچویشن کافی خراب ہے, بہت زیادہ ویکن ہو گئے ہیں وہ, اور ان کا نہ کوئی ایئر ڈیفنس ہے, نہ کوئی ان کے پاس باقی کوئی اس قسم کی مزاحمتی جس طرح کے جو گروپس ہیں وہ بھی ان کے لیے نہیں کام کر رہے. پھر اور اس کے جو اثرات ہیں یہ جو ان کو ہوا ہے اس کے یہ بعد میں آئیں گے, اور وہ دیکھیں وہی ہوا ہے چند ماہ کے بعد ہی. وہ کیونکہ اکنامک ایران کے اندر تو ایک بہت ہی زیادہ کلیپس, آلموسٹ اکنامک کلیپس کی سچویشن ہے, ایک بہت ہی مشکل اکنامک حالات ہیں, اور یہ جو ڈسٹربنسز ہوئے ہیں اس میں ایک آرگینک ایلیمنٹ ہے. یہ شاپ کیپر سے شروع ہوا تھا, جو بازار سے جسے کہتے ہیں شروع ہوا تھا, اور یہ جب ریولوشن آیا تھا وہ بھی بازار سے ہی شروع ہوا تھا. تو وہ مسئلہ ہے, ٹھیک ہے ابھی بھی جو ان کے انسٹیٹیوشنس ہیں اسٹرانگ ہیں, پاسداران اسٹرانگ ہیں, وہ جو ان کی ہے نا ان کی پاور اس چیز کی کہ وہ اس کو کرش کر سکیں ابھی تک ہے, اسٹیٹ میں انٹیکٹ ہے. لیکن جو ہے, اور پھر ان کے حامی بھی ہیں, یہ نہیں کہ ایران میں صرف سارے کوئی خلاف ہیں حکومت کے, ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں, خصوصاً جو ان کے جو چھوٹے شہروں کے لوگ ہیں, جو رورل ایریاز کے لوگ ہیں, یا جو جو مڈل کلاسز ہیں, اس میں ان کی سپورٹ ہے. لیکن جو اس وقت جو تاجر ہیں, جو یہ سارے ٹریڈرز گروپ ہے, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو نوجوان ہیں,
وہ خاصی حد تک ظاہر ہے کہ وہ محرک ہیں، متحرک ہیں حکومت کے خلاف۔ اب دیکھیں امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو امریکہ کے لیے تو یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے، کیونکہ ان کے انٹرسٹ ہیں کیا ہیں۔ ایک انٹرسٹ تو یہ ہے کہ ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اب وہ ان کی جو مطالبات ہیں پہلے سے بہت بڑھ گئے ہیں۔ ایک وقت میں تو وہ ان کو IAEA گائیڈ لائنز کے مطابق وہ دینے کے لیے تیار تھے، اب وہ کہتے ہیں جی زیرو انریچمنٹ۔ دوسری طرف اب وہ پہلے کی طرح صرف نیوکلیر پہ بات نہیں کرتے، وہ میزائل پروگرام پہ بھی بات کرتے ہیں کہ میزائل پروگرام بھی ختم کریں۔ یہی خواہش جو ہے وہ اسرائیل کی بھی ہے، بلکہ اسرائیل کی تو ان سے زیادہ ہے۔ اچھا ایک طرف تو یہ ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ اگر رجیم چینج کی طرف بات جاتی ہے ایران میں تو اس کے تو بہت ہی دور اثرات ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کو تو ایک بہت بڑا اسٹریٹجک ایج ہو جائے گا اس ریجن میں، وہ اس لیے کہ جو چائنا اور رشیا ہیں ان کی ایران کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے۔ تو انفیکٹ وہ کئی لحاظ سے ویسٹ جو سمجھتا ہے کہ جی رشیا، چائنا اور نارتھ کوریا اور ایران یہ ایک بلاک بنا ہوا ہے، تو ایک دم پھر وہ ویکن ہو جائے گا۔ اور پھر دیکھیں امریکہ نے اس وقت وہ ویسٹرن ہیمسفیئر سے تو وہ چائنا کے انفلوئنس بہت زیادہ کم کرنے کے لیے انہوں نے جو وہاں پہ وینیزویلا میں جو ایکشن کیا ہے، جس میں ظاہر ہے آئل بھی ایک بہت اس کا اہم جز تھا، لیکن اس میں چائنا کو وہاں سے وہ نکالنا چاہتے ہیں، اکنامک جو چائنا نے لنکیجز بنائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ایران کے ساتھ چائنا کے بہت ہی زیادہ اکنامک لنکیجز ہیں، 90% تیل اس طرح جو کشیدگی وہ مزید بڑھے گی۔ جوہر صاحب ساتھ ہی رہے گا۔ جمیل صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی، ایران اور امریکہ میں کشیدگی کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے تو اسرائیل، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران نے بھی دھمکی دی ہے کہ امریکہ نے حملہ کیا تو اسرائیل اس کا ہوگا، تو ڈو یو تھنک کہ اسرائیل اب ریڈی ہے یہ خطرہ مول لینے کے لیے؟ جی دیکھیں، جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ میں چیزیں مختلف ڈائمینشن سے نہ صرف دیکھی جاتی ہیں، بلکہ اس کو جو ممالک جیسے اسرائیل ہے یا امریکہ ہے وہ اس کے ملٹی پرونگ اپروچ کے تحت اپنے اہداف حاصل کرتا ہے۔ تو یس، آپ کے پہلے سوال کا میں جواب دے دوں پھر اس کی وضاحت کرتا ہوں جو میں بات کر رہا تھا، اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی تو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ دیرینہ خواہش ہے کہ وہ جو باقی ایک قوت رہ گئی ہے پورے علاقے میں جو کسی حد تک میزائل وغیرہ کے ذریعے ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اور واضح رہے کہ ایران نے 7 ممالک پر حملہ کیا ہے، کسی نے مزاحمت پیش نہیں کی ماں سوائے ایران کے۔ اور یہ بات بھی دوسرے اس کی ڈائمینشن درست ہے کہ ایران SCO کا حصہ ہے، ECO کا حصہ ہے، اس بلاک کا حصہ ہے، تو امریکہ کا اس میں مفاد ایک تو یہ ہے کہ پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ امریکہ از اسرائیل اینڈ اسرائیل از امریکہ، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کے کابرین کہہ چکے ہیں۔ تو ایک تو یہ ان کا ہے گڑچوڑ، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی ہے۔ جب تھوڑا سا اگر موقع ملا تو میں 15-20 سیکنڈ میں وہ بھی بتا دوں گا کہ 1897 سے زائونزم کی بنیاد کس طرح رکھی گئی، امریکہ میں کس طرح جو ایپیک ہے، اسرائیلی لابی ہے، وہ کس طرح رسٹ بست گئی اور کس طرح فیصلے ہوتے ہیں۔ تو ان تمام کو اگر احاطہ کیا جائے جو گفتگو اب تک ہوئی یا جو نکات میں نے پیش کیے، اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ ہاں اسرائیل اور امریکہ مل کے اس دفعہ کوشش کر رہے ہیں کرنے کی۔ ان کو انتظار کس چیز کا ہو سکتا ہے یہ سوچنا ضروری ہے۔ انتظار صرف اس چیز کا ہے کہ جو تھرسڈے کے بعد یعنی جمعرات کے بعد حکومت دوبارہ حرکت میں آ گئی، اس سے پہلے اگر آپ موازنہ کریں تو جو بڑے بڑے 47 سالوں میں جو موومنٹس ہوئی ہیں اس میں 2019 میں گیسولین کی 300% پرائس جو بڑھی تو پھر موومنٹ ہوئی تھی، اس کو کچل دیا گیا۔ اسی طرح 2022-23 میں بھی جو فریڈم موومنٹ ہوئی تھی عورتوں کی، اس کو بھی کچل دیا گیا۔ اس میں ذرا فورن ایلیمنٹس جس طرح کے 43,000 کے قریب جو سیٹلائٹ ٹرمینلز ہیں، جمیل صاحب اس میں فیکٹرز تو بہت سارے نکلتے ہیں۔ جوہر صاحب آپ کہیے گا کہ ایرانی حکام کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں ہماری تیاری بہتر ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ایران نے 6-7 ماہ کے عرصے میں اپنی کمزوریوں پر قابو پا لیا ہوگا، اور ایک مضبوط فضائی اور ایئر ڈیفنس کے بغیر ایران امریکہ اور اسرائیل کا مقابلہ کس حد تک کر سکتا ہے؟ گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں آپ کی نظر میں؟ نہیں جی، گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہیں وہ تو یہ سارے اسٹیٹمنٹس ہیں۔ ایران ایک طرف تو اس طرح کی اسٹیٹمنٹس ان کی طرف سے آ رہی ہیں، دوسری طرف سے کوششیں ان کی ہیں کہ نیگوشیٹ کریں۔ امریکنس کو بار بار وہ میسیجز بھیج رہے ہیں کہ آپ پلیز ہمارے سے بات کریں۔ اس سے بہت ایک کمزور سچویشن میں ہے، جو اس وقت بھی تھے جب میں نے یہ کہا تھا، اور جو ہے باقی ہمارے ماہرین کے اندازے خاصے غلط ثابت ہوئے تھے اس وقت۔ ابھی بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی پوزیشن میں نہیں ہے ایران اس وقت جو ہے نا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ اگر امریکہ کی طرف سے ملٹری سٹرائکس ہوئیں ادھر تو وہ امریکہ اپنی ول پہ اور اسرائیلیز بھی اپنی ول پہ وہ جہاں پہ چاہیں گے اٹیک کریں گے وہاں پہ۔ اور سب سے جو ایران کے لیے خطرناک سچویشن ہو سکتی ہے اگر وہ دوبارہ سے ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز ایران میں کریں،
جس طرح سے اسرائیلیز نے پہلے کی تھی، کیونکہ صرف ان کی جو اوور ویلمنگ ملٹری سپیورٹی صرف نہیں ہے، بلکہ ان کی انٹیلیجنس پینیٹریشن بھی بہت زیادہ نظر آئی ایران میں. تو اگر وہ ابھی بھی ہے، اور اگر انہوں نے ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز ایران میں کرنی شروع کر دیں، جس طرح انہوں نے لاسٹ ٹائم ان کے ٹاپ جنرلز کو، ٹاپ انٹیلیجنس آفیشلز کو جو ہے نا اسیسینیٹ کیا تھا، تو ایران کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. اس وقت ایک رینج آف آپشنز موجود ہے امریکہ کے پاس، اور ایران کے پاس کوئی ایسے وسائل نہیں ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے. لیکن صرف دیکھنا یہ ہے کہ چائنا اور رشیا اس پہ کیا سٹینڈس لیتے ہیں، کیونکہ چائنا کی دیکھیں، جس طرح میں نے کہا، ان کے بہت ہی اہم ان کے ساتھ جو اقتصادی تعلق ہے، اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. رشیا کو بھی جو ہے ایران ڈرونز دیتا رہا ہے ان کی یوکرین کی وار کے لیے. جو ہے نا ایران کے ساتھ بہت ہی زیادہ ان کی ڈیفنس کوآپریشن بھی ہے رشیا کی، اور ایک اسٹریٹجک وہ ظاہر پارٹنرشپ بھی ہے. تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ اگر ایران ایک بہت ہی مشکل میں آ گیا، اگر امریکہ نے واقعی جس طرح وہ کہہ رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ، تو انہوں نے اپنے وہ ایکشنز، جو رینج آف ایکشنز ان کے پاس اویلیبل ہے، وہ اس کی طرف وہ آ گئے، تو پھر چائنا اور رشیا کہاں تک ایران کا ساتھ دیں گے؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم تو انہوں نے اسٹیٹمنٹس کی حد تک ہی زیادہ کیا تھا، اس سے آگے نہیں گئے تھے. لیکن اگر چینج آف رجیم کی بات ہوتی ہے، تو وہ ان کے لیے اب دیکھنا ہے کہ کیا وہ ان کے لیے ریڈ لائن ہے چائنا اور رشیا کے لیے کہ نہیں ہے.